پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس نے اتوار کے روز حلف اٹھایا، جو کہ ایک چھٹی کا دن ہے، اور آج یعنی 18 ستمبر کو ان کا پہلا ورکنگ ڈے تھا۔ لیکن 17 اور 18 کے درمیان جو تبدیلیاں پاکستان کی سپریم کورٹ کے نظام میں ہوئی ہیں، میرے خیال میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ پہلے تو حلف اٹھانے والے دن ہمارے ہاں جو روایت ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چیف جسٹس اپنا حلف اٹھا رہے ہوں اور وہ اصرار کریں کہ ان کی بیگم، ان کی بیوی ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی جب وہ حلف اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ مغربی ملکوں کے اندر، امریکہ میں تو یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر حلف اٹھاتا ہے تو اس کی بیگم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ بالعموم اگر وہ کرسچن فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بائبل ہاتھ پہ پکڑ کے کھڑی ہوتی ہیں، جس کے اوپر وہ عہدیدار ہاتھ رکھ کے حلف لیتا ہے، یا وہ ایسے بھی موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کو اس طرح سے ریکگنیشن دی گئی ہو۔ تو یہ جس طرح کہتے ہیں ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ایک اقدام تھا۔ یہ صرف قاضی صاحب کی اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ پورے ملک کو جو اسے دیکھ رہا تھا اس نے محسوس کیا ہوگا کہ خواتین کو اہمیت دی جانی چاہیے، خواتین کی اہمیت کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، اور پبلک سپیس میں جہاں مرد حضرات ڈومینیٹ کرتے ہیں وہاں خواتین کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ان کو برابر کی اہمیت دی جانی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک چھوٹے سے قدم کے ذریعے ایک بہت بڑی جست لگائی ہے پاکستان کے سوشل سیکٹر کے اندر ہم کیسے آپریٹ کریں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، یہ اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی مثال ہو گئی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی چیف جسٹس کے لیے اور شاید کسی پبلک آفس ہولڈر کے لیے اس مثال سے پہلو تہی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ لیکن اس کے فوراً بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایک خاتون کا تقرر کیا بطور رجسٹرار سپریم کورٹ، محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ، جو کہ اوکاڑا میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھیں۔ ان کو ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے درخواست کی کہ ان کی خدمات کو سپریم کورٹ کے حوالے کیا جائے، تو ہائی کورٹ نے ان کی خدمات کو سپریم کورٹ کے سپرد کر دیا، اور اسی صورت کے ساتھ جس طرح سے فیصلہ ہوا تھا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبہ جزیلہ اسلم صاحبہ سپریم کورٹ میں آ گئیں اور انہوں نے بطور رجسٹرار کے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک خواتین کی پبلک سپیس کے اندر جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اور یہ خاتون صرف اس وجہ سے وہاں نہیں ہے کہ وہ خاتون ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک قابل خاتون ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہیں، وہ میرٹ کے اوپر جس طرح کسی بھی مرد کو یہ موقع دیا جا سکتا تھا اس خاتون کو بھی دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی تیزی کے ساتھ ویکینڈ کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک بہت ہی قابل شخص کو اپنا سیکریٹری بھی مقرر کیا، اور یہ عام سیکریٹریل کام کے لیے ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کا جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ بہت سے ایسے معاملات کو، ریسرچ کو، قانون کی اہمیت کو سمجھنے والا شخص ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک بہت ہی کمپلیکسڈ اکیڈمک کو، جو کہ قانون کے ایک محکمے کو، قانون کے ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے اسلام آباد کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر، وہ پی ایچ ڈی ہیں قانون کے، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور یونیورسٹی نے بھی 3 سال کے لیے یہ خدمات صرف اس چیف جسٹس کے حوالے کر دی ان پروفیسر صاحب کی۔ وہ مخصوص ہے کہ ان چیف جسٹس کے ساتھ ہی وہ کام کریں گے، اور جب یہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے تو ضروری نہیں کہ پھر ان کی خدمات کو بھی وہ کنٹینیو کریں، تو صرف ان کے لیے انہوں نے یہ کنسیشن یا یوں سمجھیے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ تینوں فیصلے بہت اچھے تھے، اور یہ بہت ماضی مستقبل میں یاد رکھے جائیں گے، اور ان کو ایک نظیر کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ پھر صرف یہی نہیں، یہ تو چند ایسے کام تھے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آفس کے لیے کیا تھا، لیکن ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ انہوں نے پہلے ورکنگ ڈے پہ ہی فل کورٹ بنا دی، جس کا مطالبہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر ماہرین قانون، وکلاء اور وکلاء کی تنظیمیں کر رہی تھیں کہ یہ اہم باتیں ہیں، ان کا فیصلہ فل کورٹ پہ ہونا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ہی جست کے اندر نہ صرف وہ فل کورٹ بنا دی،
اس فل کوڈ کے اندر موسٹ امپورٹنٹ کیس فکس کر دیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، جس کو سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے سسپینڈ کر رکھا تھا اور اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی تھی، اور اسی بنیاد پہ اصولی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا اختلاف کیا اور یہ کہا کہ یہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ اس سوال کو ڈسکس کرتا ہے، اس سوال کو سیٹل کرتا ہے کہ بینچ کون بنائے گا اور کس طرح سے بنیں گے، چونکہ اس قانون کے اندر جو کہ پاکستان کے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کو نہیں ہوگا، بلکہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج مل کے ایک کمیٹی بنیں گے، اور وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کیس کے لیے کون سا بینچ بنے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم معاملہ تھا، اس کو سسپینڈ کیا ہوا تھا، جب تک یہ بنیادی فیصلہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک ظاہر ہے مستقبل کے بینچ نہیں بن سکتے اور پھر آگے بات نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ مناسب تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے سب سے پہلے اس کیس کو لگایا اور اس کو فل کورٹ کے سامنے لگایا، لیکن سرپرائزز کی انتہا یہی نہیں ہو جاتی، اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک فل کورٹ کی پروسیڈنگز کو ٹیلی وائز کرنے کی اجازت دی۔ تو آج ہم نے پہلی بار دیکھا کہ پاکستان کے اندر فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، وکلاء اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں اور ایک فل ٹرانسپیرنسی ہے۔ ججز کے کامنٹس جو کہ ہم پہلے میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے تھے، کبھی وہ صحیح ہوتے تھے اور کبھی صحیح نہیں ہوتے تھے، کس تناظر میں وہ کامنٹ دیے جا رہے ہیں وہ بھی بعض کا سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج لیکن یہ پوری کارروائی کہیں ویب کاسٹ ہوئی ہے اور بہت سے ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو خود ٹیلی کاسٹ کیا ہے۔ یہ بہت معلومات افزا تھی اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایک ایسی مثال قائم ہوئی ہے۔ تو میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پہلا ورکنگ ڈے فل آف سرپرائزز، بہت سے ایسے اقدامات جن کو بہت سے فارمر چیف جسٹسز نے سالوں میں بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ فل کورٹ کا جو پروسیڈنگز ہے وہ کتنی جلدی مکمل ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ آتا ہے، فیصلہ کس طرح سے آتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تو خلاف نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ فیصلہ کرتی ہے اکثریت اس فل کورٹ کی کہ نہیں ہم اس کو یہ درست نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، ان لافل قرار دے دیا جائے، اس کو اوور رائڈ کر دیا جائے، تو بھی چیف جسٹس صاحب کی پاور جو ان کی اپنی ذات کی پاور ہوگی، جو ان کی ذات میں مرتکز ہوگی، وہ ان کو حاصل ہوگی، وہ طاقتور ترین چیف جسٹس رہیں گے، اگرچہ وہ اس کو پسند نہیں کریں گے، لیکن بہرحال یہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ فیصلہ اس چیز کے حق میں آ گیا کہ یہ قانون ٹھیک ہے اور اس قانون کے مطابق ہی اب بات کو آگے بڑھائی جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اصولی موقف ہی اس کی فتح ہوگی، اور ایک بہت اچھی چیز ہوگی کسی طرح سے بھی فیصلہ ہو، ون وے اور دی ادر۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ججز کو انہوں نے اکٹھے بٹھا دیا ہے، فل کورٹ کے اندر آرگومنٹس ہو رہے ہیں، اوپن کورٹ کے اندر، ٹیلی وائزڈ کورٹ کے اندر، تو یہ بہت اچھے اقدامات ہیں۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تحسین کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ایک اچھے طریقے سے ایک ہیلدی ماحول میں آگے بنیں گی اور رول آف لاء کی برتری قائم کی جائے گی۔ فیصلے تو سب کی پسند کے نہیں ہوتے، کچھ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، کچھ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن رول آف لاء کی حاکمیت ہونی چاہیے، ایک اچھے طریقے کے ساتھ قانون اور رولز کے مطابق ان کے فیصلے ہونے چاہیے اور اس سے بات آگے بڑھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک قانون کی حکمرانی کی طرف ایک بہت اچھا قدم بڑھایا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔